اونچی ہو گئی سب کچھ برباد کر بیٹھو گے. یار وہ کتنی عظیم بارگاہ ہے. ذرا توجہ کیجئے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ یہ جملہ سن کے کوئی عاشق رسول خاموش نہیں دے گا. اندازہ فرمائیے یار، اس دنیا کے دربار ہیں، ان کے آداب کے طریقے وزیر اور مشیر سکھاتے ہیں. یہ دربار محمدی ہے جن کے آداب کے طریقے خود رب ذوالجلال سکھاتا ہے. اندازہ فرمائیے مقام رسالت کیا ہے. اللہ اکبر. سامعین نصیحت شام یاد رکھیے، اس آیت کا حکم حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی شاید کا حکم جاری و ساری ہے. کیوں؟ مسجد نبی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، ایک بدو آیا، بلند آواز سے بولا. حضرت عمر نے کنکر اٹھایا، اس کی طرف پھینکا، اپنی طرف متوجہ کیا. فرمایا کون ہے؟ عرض کی حضور بدو ہوں. فرمایا اگر تو بدو نہ ہوتا نا تجھے کوڑے لگاتا، تیری بدویت کی وجہ سے تجھے چھوڑتا ہوں. کیوں؟ جملہ سنیے، جملہ سنیے. حضرت عمر فرماتے اتجہر صوتک عند حضور النبی. یار عاشق کا تو مزاج یہ ہے، بیچ میں قبر رسول کو بھی نہیں لاتا. اتجہر صوتک عند حضور النبی، یہ نہیں کہا تو مسجد نبی میں اونچا بولتا ہے، کہا عند حضور النبی، تو حضور کے سامنے اونچا بولتا ہے. کتنا خوبصورت مزاج ہے. اللہ اکبر. توجہ کرنا، اس آیت کا حکم حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری ہے. اور میرے پاک نبی کے مؤدب جتنے غلام بیٹھے ہو توجہ کرنا، حضور کے غلام کس طرح حضور کی سرکار میں بیٹھتے تھے. حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، غلاموں کو اس طرح دیکھتا ہوں بیٹھے ہیں کأنما علی رؤوسہم الطیر، جس طرح سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اپنے جسم کو حرکت اور جنبش بھی نہیں دیتے کہ جسم کو ہلایا تو شاید پرندہ اڑ جائے گا. یعنی اس انداز سے محتاط انداز سے بیٹھے ہیں، گویا لوگ یہ دیکھتے ہیں ان کی زبان منہ میں نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسم میں جائیں نہیں ہوتی جب حضور کا سامنا ہوتا ہے. اس طرح جناب والا محتاط بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. تیرے آگے یوں ہیں تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہے. اللہ اکبر. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. یہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، یہ وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سبحان اللہ. توجہ کرنا، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ثابت بن قیس گھر گئے، دروازہ بند کر دیا، رونا شروع کر دیا. ادھر نین جھڑ رہے ہیں، آہو فغاں ہے، نالہ ازاری ہے. ادھر میرے پاک نبی نے اپنے غلام حضرت سعد کو کہا سعد تیرا پڑوسی ثابت نہیں نظر آ رہا. عرض کی رسول میں پتہ کیے دیتا ہوں. حضرت سعد گئے نا، دروازہ بند ہے، کھولا دروازہ، کہا کیوں آنکھیں سجائی ہوئی ہیں، کیا مسئلہ ہے. حضرت ثابت کہتے ہیں میرے تو عمل برباد ہو گئے، میں حضور سے بلند آواز سے سامنے بولتا ہوں. میرے پاک نبی نے اپنے غلام کو بلوایا. حضور کے غلاموں بات سننا نہ بھولیے گا، بڑا خوبصورت تحفہ آپ کو دینے لگا ہوں. جب حضرت ثابت حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں تو اہل نار سے ہو چکا، میں تو جہنمی ہو چکا، میری آواز بلند ہو جاتی ہے. میرے پاک نبی نے جب دیکھا کہ میرا اتنا لحاظ کرتا ہے، میرا اتنا ادب کرتا ہے، میری اتنی توقیر بجا لاتا ہے، میری اتنی تعظیم بجا لاتا ہے، میرے پاک نبی نے اپنے غلام کو مجدہ جاں فضا کیا سنایا. وہ روح افزا پیغام آپ بھی سنیے اور مچل جائیے. سرکار نے فرمایا میرے غلام تو میرا مؤدب ہے، جا انت عیش سعیدہ، تیری ساری زندگی موت سے گزرے. اور اگلی بات فرمایا میرے غلام لوگ شہادت کی حسرتیں کرتے ہیں، وَتَمُوتَ شَهِيدًا، جا تو شہادت کی موت مرے گا. اور لوگ تو جنت کی حسرتیں کرتے ہیں، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جا جنت تیرا انتظار کرے گی. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا نبی کو نہیں پتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا. الحمدللہ اس میں میرا مقالہ آ رہا ہے مارکیٹ میں، اس کا میں نے عنوان بھی یہی رکھا ہے 1 سوال 100 جواب. اس میں میں نے 100 دلائل کوٹ کیے ہیں کہ میرے پاک نبی نے کس کس غلام کو بلا کے جنت کا مجدہ جاں فضا سنایا ہے. سامعین اکرام توجہ کرنا، میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں حضرت ثابت بن قیس کو میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی نے یہ نبی سنا دی ہے. اب یہ سچ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ آئیے کتاب الروح اٹھائیے. آج لوگ کہتے ہیں ابن کثیر پڑھو، میں کہتا ہوں ابن کثیر جس کا صنفات 774 ہجری ہے، ابن کثیر کا استاد ابن قیم جس کا صنفات 751 ہجری ہے، اور یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے جس کا صنفات 787 ہجری ہے. جناب والا ابن قیم کتاب الروح میں لکھتا ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پہ جب حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد
اپنے ساتھی کو خواب میں آتے ہیں، فرماتے میرے ساتھی جب میں مقتول ہوا شہید ہوا تو میں نے قیمتی زرہ پہن رکھی تھی، فلاں شخص نے اتار لی ہے اور وہ شخص پڑاؤ کے آخری کنارے پہ رہتا ہے، اور جہاں وہ رہتا ہے اس کی کیفیت اور محل وقوع کیا ہے؟ کہا اس کے خیمے کے سامنے گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں لمبی رسی ہے اور اس نے زرہ رکھ کے اوپر دیج کا رکھا، اوپر جناب والا اونٹ کا پلان رکھا۔ سبحان اللہ، آج دنیا کہتی ہے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں عرضہ سرائی کرنے والے، دعویٰ گوئی کرنے والے، سرکار کی جناب والا شان میں زبان تام دراز کرنے والے اس فکر نامراد کو لے کے اٹھے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم حضور کو زندہ مانتے ہیں لیکن عالم برزخ کی حد تک عالم دنیا سے ناواقف ہیں۔ میں نے کہا اللہ تجھے ہدایت نصیب کرے۔ ابن کثیر جس کا نام تو لیتا ہے، ابن کثیر کا استاد کتاب روح میں ابن قیم نے کہا کہ حضور کا جو مؤدب غلام ہے اللہ نے اس کو یہ شان عطا کی ہے کہ وہ شہادت کے بعد بھی عالم برزخ میں ہو کے عالم دنیا سے واقفیت رکھتا ہے کہ میری ذرہ کس نے اتاری ہے، رہتا کہاں ہے اور اس نے ذرہ رکھی کہاں ہے۔ اگر حضور کے یہ مقام شہادت ہے، سامعین ذی احتشام توجہ سے سنیے گا، مقام شہادت سے اوپر مقام صحابیت ہے، مقام صحابیت سے اوپر مقام نبوت ہے، مقام نبوت سے اوپر مقام رسالت ہے، مقام رسالت سے اوپر اولو العزم نبیوں کا مقام ہے، اولو العزم نبیوں سے اوپر امام الانبیاء کا مقام ہے۔ تو مقام شہادت چھٹے درجے پہ ہے اور میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی مقام شہادت سے 6 درجے اوپر ہیں۔ اگر مقام شہادت پہ فائز ہونے والا صحابی کا یہ مقام ہے کہ عالم برزخ میں ہو کے عالم دنیا سے واقفیت رکھتا ہے تو شان کیا ہو۔ تفسیر